الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا پہلا چیپٹر مکمل ہو گیا تھا، تو کل کے لیکچر کے اندر جو ہم نے 12واں لیکچر دیا تھا اس میں ہم نے شارٹ کویشچن شروع کیے تھے، تو 13ویں لیکچر کے اندر بھی کیونکہ توحید کے بعد رسالت ہے تو رسالت کے اندر جتنے شارٹ کویشچن تھے وہ ہم نے لکھے ہیں، اور ملائکہ کے اندر۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ادھر سے رسالت اور رسول کے لغوی معنی سے۔ کویشچن نمبر پہلا یہ ہے، یہ رسالت اور رسول کا لغوی معنی لکھیں۔ رسالت کا لغوی معنی میں نے پہلے بھی بتایا تھا، پیغام پہنچانا، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ آگے رسالت کا اصطلاحی معنی لکھیں، یعنی رسول ایسی ہستی کو کہا جاتا ہے جسے اللہ رب العزت اپنے احکام کی تعمیل کے لیے مخلوق کی طرف بھیجے۔ کیا ہے رسالت کا اصطلاحی معنی؟ رسول اس ہستی کو کہا جاتا ہے جسے اللہ اپنے احکام کی تعمیل کے لیے کس کی طرف بھیجے؟ مخلوق کی طرف۔ رسالت کا لغوی معنی پیغام پہنچانا، پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ رسالت کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کہ رسول ایسی ہستی کو کہا جاتا ہے جسے اللہ اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے کس کی طرف بھیجا ہو؟ مخلوق کی طرف بھیجا ہو۔ آگے نبوت اور نبی کا لغوی معنی۔ نبوت کا لغوی معنی ہے خبر دینا، اور خبر دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں۔ آگے ہے نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ آپ دیکھیں، رسول وہ ہوتا ہے جسے نئی کتاب اور نئی شریعت عطا کی جاتی ہے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ اپنے سے پہلے نبی کی شریعت کو آگے پھیلاتا ہے۔ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ ویسے دونوں صاحب وحی ہوتے ہیں، لیکن رسول جو ہوتا ہے اس کو نئی کتاب اور نئی شریعت عطا کی جاتی ہے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ اپنے سے پہلے نبی کی شریعت کو آگے پھیلاتا ہے۔ آگے ہے وحی کا لغوی اصطلاحی معنی لکھیں۔ وحی کا لغوی معنی کیا ہے؟ اشارہ کرنا، چپکے سے دل میں بات ڈال دینا۔ اسلام ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام جو اس نے اپنے کسی رسول کی طرف فرشتے کے ذریعے کیا کیا ہو؟ نازل کیا ہو، یا براہ راست نازل کیا ہو، یا کیا کیا ہو؟ اس کے دل میں ڈال دیا ہو، یا کسی پردے کے پیچھے سے سنوا دیا ہو۔ یعنی وحی کا اصطلاحی معنی کیا بنے گا؟ اس میں اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام جو اس نے اپنے کسی رسول کی طرف فرشتے کے ذریعے سے یا تو وحی کی ہو، یا دل میں ڈال دیا ہو، یا پردے کے پیچھے سے اس کو کیا کر دی ہو؟ آواز سنوا دی ہو۔ اس کا وحی کا اصطلاحی معنی بنے گا۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جو مشترکہ خصوصیات ہیں صرف ان کے نام لکھنے ہیں۔ کیا ہے؟ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جو مشترکہ خصوصیات ہیں ہم نے ان کے کیا رکھنے ہیں؟ نام لکھنے ہیں۔ جیسا کہ بشریت ہے، معصومیت ہے، واجب اطاعت ہے، امین ہے، تبلیغ احکام الہی ہے، وہاں پر آپ نے ترتیب سے نام دیکھ لینے ہیں، تو وہ ترتیب سے جب آپ نام یاد کریں گے تو یہ آپ کو ان کی مکمل وضاحت بھی آ جائے گی۔ تمام انبیاء کرام کی انبیاء کی مشترکہ خصوصیات لکھیں۔ آگے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ترجمہ لکھنا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ آگے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے ہم نے کیا کرنے ہیں؟ نام لکھنے۔ دیکھو پہلے تھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات، اب ہیں رسالت محمدی۔ دیکھیں رسالت محمدی کی الگ خصوصیات کس وجہ سے؟ جو اللہ رب العزت نے ہر نبی کو علیحدہ علیحدہ کمالات دیے تھے، اللہ نے وہ سارے کمالات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے اندر شامل کر دیے۔ ان میں جو کیا ہے؟ رسالت محمدی کی خصوصیات ہیں، عمومیت ہے، کاملیت ہے، سنت نبوی کی حفاظت ہے، پہلی شریعتوں کا نسخ ہے، حفاظت کتاب ہے، جامعیت ہے، ہماگیری، اور آخری جو ہے ختم نبوت ہے۔ تو یہ رسالت محمدی کی خصوصیات، آپ نے ان کے نام صحیح طریقے سے کیا کر لینے؟ ترتیب سے یاد کر لینے۔ آگے ہے ختم کے لغوی معنی کیا ہیں؟ ویسے ختم کے لغوی معنی ہے مہر لگانا، بند کرنا، کسی کام کو کر کے فارغ ہو جانا،
اور مفسرین کے مطابق خاتم النبیین سے کون مراد ہے؟ تمام مفسرین کی رائے کے مطابق یہ جو آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، تو مفسرین کے مطابق خاتم النبیین سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین نبوت سے کیسے سلوک کیا؟ آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ پہلے سے کیا ہوا تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دور کے اندر منکرین نبوت کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ ہوئی تھی اسے جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ اکثر کہتے ہیں کہ جو منکرین نبوت کے خلاف یعنی مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ ہوئی تھی، MCQs کے اندر پوچھ لیتے ہیں تو وہ جنگ یمامہ تھی، تو ان کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق نے جہاد کا اعلان کیا۔ آگے ختم نبوت کے متعلق 2 قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ آپ کو بتایا تھا پہلی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ لیکن اللہ کے رسول ہیں، و خاتم النبیین اور آخری نبی ہیں۔ یہ ایک آیت ہو گئی۔ دوسری آیت اس کے اندر کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم، آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تم پر تام کر دیا، مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین کو اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند فرما لیا۔ آگے ختم نبوت کے متعلق 2 حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ مختلف احادیث ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے خوبصورت عمارت بنی اور ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، وہ میں ہوں۔ یعنی جس طرح مثال کے طور پر اس اینٹ جو عمارت بنائی گئی ہے، خوبصورت حسین و جمیل بنائی گئی ہے، لوگ آ کر دیکھتے ہیں اشش کر اٹھتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی جگہ جو رہتی ہے اینٹ کی جگہ، جب اس کو مکمل کیا جائے تو وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ ایسے نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، آخر میں آیا ہوں، اب میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یا دوسری حدیث ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ تیسری حدیث اس کے اندر اور دیکھ لیں، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب تھے۔ وجہ کیا تھی کہ حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشورہ دیتے تو اللہ وہ قرآن بنا کر بھیج دیتے۔ آپ دیکھ لیں حضرت عائشہ کے بارے میں اللہ نے سورہ نور کے اندر پورا ایک رکوع نازل کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے، مقام ابراہیم پر مشورہ دیا کہ یہاں کوئی نفل نہ پڑھی جائے، تو اللہ نے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، قرآن کی آیت نازل کر دی کہ ہم نے مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دی۔ آپ جو حجاج کرام جاتے ہیں مقام ابراہیم پر جا کر نماز پڑھتے ہیں، تو اس وجہ سے اگر آنا تو نہیں ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب تھے، لیکن میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ آگے کیا ہے ختم نبوت کا مفہوم؟ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے جو نبوت کا سلسلہ چلایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، یکے بعد دیگر کئی انبیاء علیہ الصلوۃ، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ہے، اور آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ ہمارا عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ پر نازل ہونے والی کتاب بھی آخری کتاب ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں۔ یہ ختم نبوت کا مفہوم لکھ دینا۔ عقیدہ ختم نبوت کے ثبوت کے مأخذ کیا ہیں؟ یعنی ہم نے عقیدہ ختم نبوت کو کن کن چیزوں سے ثابت کیا ہے؟ قرآن سے بھی ثابت کیا ہے، احادیث رسول سے بھی، اور اجماع امت سے، اجماع صحابہ جسے کہا جاتا ہے، اجماع صحابہ، اجماع امت، ان سے ہم نے کیا ہے ختم نبوت کو ثابت کیا ہے۔ آگے ہمارا سوال جو ہے ملائکہ کا لغوی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ آپ دیکھیں ملائکہ کا لفظ کیا ہے؟ جمع ہے، اور اس کا واحد کیا ہے؟ ملک۔ ملک کے معنی کیا ہے؟ پیغام پہنچانے کے، جمع، اور اس کا واحد ملک ہے جس کے لغوی معنی قاصد یعنی پیغام پہنچانے والے کے۔ اور قرآن مجید کے اندر اس کا مترادف لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ رسول ہے، جس کی جمع کیا ہے؟ رسل آئی ہے۔ آگے قرآنی آیات اور
حدیث کے تراجم سے ختم نبوت کی مثال۔ آگے وہ نہیں ہے ملائکہ کا لغوی معنی یہ ہو گیا۔ آگے 4 مشہور فرشتوں کے نام اور ان کے ذمے کام لکھیں۔ 4 مشہور فرشتے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذمے وحی لانا، میکائیل علیہ السلام روزی اور بارش، حضرت اسرائیل علیہ السلام ہر ذی روح یعنی ہر جاندار چیز کی روح قبض کرنا حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ذمے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک مرتبہ سور پھونکیں گے، سارے فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکیں گے، ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے، جمع ہونا ہے اور حساب و کتاب شروع ہونا ہے۔ تو 4 مشہور فرشتوں کے نام اور ان کے ذمے کام، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام، یہ 4 مشہور فرشتے ہیں اور ان کے ذمے کام بھی بتا دیے۔ پہلے بھی آپ کو یہ بتا دیا تھا، یہ صرف اس وجہ سے تاکہ یاد دہانی ہو جائے اور یہ آپ اپنے پاس لکھ سکیں۔ انسان کے کندھوں پر بیٹھنے والے فرشتے کون سے ہیں؟ آپ دیکھیں، ہمارے عقیدہ ہے کہ ہمارا جو کندھے ہیں ان پر 2 فرشتے بیٹھے ہیں، کرامن کاتبین جسے کہتے ہیں۔ ہمارا ہر عمل لکھا جا رہا ہے، رجسٹر تیار کیا جا رہا ہے، نیک بھی اور برے بھی، اور یہ سارا کا سارا جب ہماری آنکھ بند ہوگی، ہمارا حساب و کتاب ہوگا تو اس وقت یہ سارا کھل جائے گا، ہم نے کیا سنہری گل کھلے ہیں اور کیا کیا ہے۔ اس کے اندر کوشش یہی کرنی ہے کہ ہر چیز کے اندر اللہ رب العزت کے احکامات کو مد نظر رکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مد نظر رکھنا ہے، تاکہ یہ جو رجسٹر تیار کر رہے ہیں ہمارے کندھے پر، اس کے اندر ہمارے لیے یہ آگے جا کر ہمارے لیے معاون ثابت ہوں، ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بنے۔ تو کیا ہے، انسان کے کندھوں پر بیٹھنے والے فرشتے کون سے ہیں؟ جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ قبر میں سوال و جواب کرنے والے فرشتے، فرشتوں کے نام لکھیں، فرشتوں کے نام لکھیں۔ انہیں منکر نکیر کہتے ہیں، یعنی قبر کے اندر جو من ربو کا، من نبیو کا، من دینو کا ہم سے سوال ہونا ہے، وہ اس بارے میں سوال کیا جائے گا، اور ان کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ آگے ہے جنت اور جہنم کے داروغہ فرشتوں کے نام لکھے۔ جنت کا داروغہ فرشتہ رضوان ہے، جہنم کے داروغہ فرشتے کا نام مالک ہے۔ یہ کیا ہے؟ مشہور فرشتے ہیں۔ 4 مشہور فرشتے یہ ہو گئے، اور انسان کے کندھے پر بیٹھنے والے فرشتے کرامن کاتبین ہو گئے، قبر میں سوال جواب کرنے والے فرشتے منکر نکیر ہو گئے، جنت کے داروغہ فرشتے کا نام رضوان ہے اور جہنم کے داروغہ فرشتے کا نام مالک ہے۔ آگے ہے فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ آیت کا ترجمہ، وہی آیت جو ہم نے اسلام کے بنیادی عقائد میں شروع میں پڑھی، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمَلَائِكَةِ، یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یوم آخرت پر، وَالْمَلَائِكَةِ اور فرشتوں پر، وَالْكِتَابِ اور تمام الہامی کتابوں پر، وَالنَّبِيِّينَ اور تمام پیغمبروں پر۔ یہ ہمارے آج کے جو 20 شارٹ کوشچن تھے وہ مکمل ہوئے، یعنی رسالت کے اندر اور ملائکہ کے اندر کوشش کرنی ہے ان کو اپنے پاس محفوظ کر لینے۔ کل بھی 20 شارٹ سوال پڑھائے تھے، وہ اپنے پاس ان کے جوابات، کوشچن اور جوابات مکمل ایک نوٹس بنا لینے، اور آج کے یہ بھی جو 20 سوال لکھے ہیں یہ بھی اپنے پاس کیا کر لینا ہے؟ محفوظ کر لینا ہے۔ دیکھو، میں نے بتایا کہ کرامن کاتبین جو انسان کے کندھے پر بیٹھے ہیں، سب کچھ رجسٹر تیار کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ امید کرتا ہوں کہ آپ پہلے بھی نماز پڑھتے ہوں گے۔ کوشش کرنی ہے کہ نماز پابندی سے پڑھنی ہے۔ انسان کی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، کسی وقت بھی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کسی وقت بھی انسان پر موت آ سکتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے دن کا آغاز اچھا ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ ہم دیکھیں ہم نے دن کا آغاز نماز سے، قرآن پاک کی تلاوت سے کیا ہے یا نہیں کیا۔ آپ خود اندازہ لگا لیں، ایک دن آپ نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کے بعد اپنے دن کے اندر جو کام کیے اس کے اندر برکت دیکھیں، اور ایک دن اگر آپ نے نماز چھوڑ دی ہے، آپ سے سستی ہو گئی ہے، اس دن کے اندر بھی دیکھیں آپ کے ساتھ کس طرح حالات ہوتے ہیں۔ لیکن یہ فرشتے جو اپنے رجسٹر تیار کر رہے ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ دن کا آغاز اچھا ہو، تلاوت کرنی چاہیے کہ نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ میری اپنی مرضی سے جاتا ہوں اور جا کر کیا ہے مسجد میں بھاگ جاتا ہوں، بلکہ اللہ رب العزت جس سے راضی ہوتے ہیں گھر میں آنے کی توفیق اسے ملتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، اگر اللہ راضی ہوئے، صبح کی نماز میں نے جماعت سے پڑھی، مسجد میں آنے کی توفیق مل گئی۔
اگر میں ظہر کے وقت مسجد میں جا رہا ہوں، نماز پڑھی، گویا کہ اللہ نے میری صبح کی نماز قبول فرمائی، ظہر کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق دی، اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی۔ ایسے ہی ساری نمازوں کی حالت دیکھ لیں۔ کہتے کہ ایک بادشاہ تھا، وہ سفر کر رہا تھا، اس کے ساتھ ایک غلام تھا۔ سفر کرتے ہوئے غلام نے کہا میں نماز پڑھ لو، مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو بادشاہ باہر کھڑا ہے، غلام اندر گیا، نماز پڑھی، دعا مانگنا شروع کی، اتنا سرور آیا کہ وہ بھول گیا باہر کوئی انتظار کر رہا ہے۔ باہر سے آواز دی بادشاہ نے کہ وہ غلام کیا چیز ہے جو تمہیں اندر سے باہر نہیں آنے دے رہی؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جس نے تجھے باہر رکھا ہے وہی مجھے اندر سے باہر نہیں آنے دے رہا۔ تو مطلب کیا ہے کہ اللہ جس سے راضی ہوتے ہیں گھر میں آنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پابندی سے نماز پڑھنے والا بنائے۔ کل انشاءاللہ آگے جو کتابیں ہیں، یعنی اسلام کے بنیادی عقائد میں سے کتابوں پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا، اس کے اندر جو 60 سوال ہیں وہ مکمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔